اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ حکیم و بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتانے والا ہوں جو کہ حکیم یا طبیب ہمیشہ خود تو استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کو یہ نسخے بتایا نہیں کرتے۔ سینہ بسینہ یہ نسخہ جات جو ہے چلتے رہتے ہیں لیکن عام عوام تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ نسخہ رکھتا ہوں۔ اس نسخے کے فوائد کیا ہیں کہ یہ کسی بھی قسم کی ٹی بی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور دوسرا اس کا جو فائدہ ہے یہ بلغمی دمہ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کسی قسم کا بھی بلغمی دمہ ہو وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کھانسی ہو، پرانی سی پرانی بلغمی کھانسی جو نہیں جاتی ہے وہ اس سے چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ریشہ ہے، آپ کے چسٹ پہ ریشہ جمع ہوتا ہے یا نالیوں میں ریشہ جم جاتا ہے، وہ اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد معدے کی گیس اور تبخیر کے لیے بھی یہ بہت ہی سود مند پایا گیا ہے۔ تو دوستو، ہم نسخہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم و بابا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے کافور لینا ہے 4 تولہ۔ 4 تولہ کافور لینا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے 7 اجوائن 2 تولہ۔ 7 اجوائن 2 تولہ یہ ہے اجوائن کا ایکسٹریکٹ۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے 7 پودینہ۔ 7 پودینے کا ایکسٹریکٹ 2 تولہ۔ اور چوتھی چیز ہے روغن چھوٹی الائچی، مطلب چھوٹی الائچی کا تیل، وہ آپ نے لینا ہے 2 تولہ۔ اس کے بعد ہے روغن جائفل، وہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لیں گے آپ روغن لونگ، وہ بھی 1 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو کسی چینی کے برتن میں ڈال کے حل کر لیں، یہ تیل نما بن جائے گا۔ اب اسے کسی شیشے کی شیشی میں ڈال کے محفوظ کر لیں۔ تو آپ نے دن میں 3 یا 4 مرتبہ اس کو کھانے کے بعد پانی کے 4-5 گھونٹ میں ڈال کر تو آپ نے کھانے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 1 ماہ کے اندر کسی بھی قسم کی پرانی ٹی بی اس سے جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو دمہ ہے یا بلغمی دمہ، یا آپ کو کسی قسم کی کھانسی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو پہلے ہی ہفتے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ تندرست ہو رہے ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ کچھ احتیاطیں بھی ہیں اس نسخہ کے ساتھ۔ یہ نسخہ اگر استعمال کرنے سے اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے یا مریض ہے جس کے اسٹمک میں خشکی ہے، معدہ خشک ہے یا انتڑیاں خشک ہیں، تو یہ نسخہ استعمال کرواتے وقت اسے روغن زیتون جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ آپ اس کے ساتھ دیسی گھی کی چوری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ
نسخہ بہت سارے مریضوں پہ آزمایا گیا، جس میں دمہ کے مریض بھی تھے، ٹی بی کے مریض بھی ہیں، اور الحمدللہ یہ بہت سود مند ثابت ہوا ہے۔ تو مجھے یقین ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور آپ اگر کسی بیماری کے بارے میں یا کسی نسخہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کیجئے، اور اینڈ پہ آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔